السلام علیکم۔ در کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور خوش ہوں گے۔ آج کی کہانی بھی انتہائی خوفناک کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل ڈر کہانی کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے، اور ہاں، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک اور چینل دل کہانی بھی ہے، جو میں نے ابھی ریسنٹلی سٹارٹ کیا ہے، جس میں آپ کو بہت ہی خوبصورت رومانٹک کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے بھی ضرور وزٹ کیجیے گا اور میری کہانیاں ادھر بھی ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں خوفناک کہانی۔ ہم دونوں جڑواں بہنیں تھیں اور بالکل ایک سی لگتی تھیں، بس فرق صرف اتنا تھا کہ میرے ایک گال پر ایک ریڈ کلر کا تل تھا اور میری بہن عائشہ اس تل سے محروم تھی۔ آج میرے تائزاد بہن کی شادی تھی اور ہم وہاں پر جی جان سے تیاری کر جا رہے تھے۔ اماں ہمیں ڈانٹتی بھی تھیں کہ بہت زیادہ ہلا گلا لڑکیوں کے ساتھ اچھا نہیں لگتا، لیکن ہم مانتے کہاں تھے۔ شادی کی تیاری کے چکر میں ہم دونوں سارا دن تو بازار میں پھرتی رہی تھی۔ جیسے ہی شام کو واپس آئیں تو اماں سے ڈانٹ سننے کو ملی۔ آج بھی کوشش کے باوجود ہم دونوں دیر سے گھر پہنچی تھی۔ اماں کہنے لگی، کئی بار کہا ہے کہ تم لوگ مغرب سے پہلے گھر واپس آ جایا کرو، مگر تم لوگ سنتی کہاں ہو۔ خیر، اماں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے ان کو اپنی شاپنگ دکھائی۔ ہم اماں کے لیے بھی بہت اچھا سا سوٹ لے کر آئے تھے۔ اماں نے ہمیں دیکھا اور سر پر بوسہ دیا اور بہت پیار سے بہت ساری دعائیں دی۔ میں جلدی سے ان کے پاس بیٹھی اور اماں سے کہا، اماں یہ دعائیں دیتے ہوئے آپ کی آنکھیں بھیگ کیوں جاتی ہیں؟ اماں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگی، کچھ نہیں بیٹا، بس تمہارے ابو کی یاد آ جاتی ہے۔ عائشہ بھی اماں کے گلے لگ گئی۔ ہمارے ابا کو اس دنیا سے گئے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے، اور یہ 10 سال ہماری زندگی کے بہت مشکل ترین سال تھے۔ ہماری اماں لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے ہمیں مشکل سے BA کروا پائی تھیں، اور اس سے آگے پڑھنے سے میں نے خود ہی انکار کر دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آگے اماں کے پاس وسائل نہیں ہیں اور پڑھائی کا خرچہ بہت زیادہ ہے۔ عائشہ اور میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اماں کو یہ بات پریشان کرنے لگی تھی کہ ہماری شادی کیسے ہوگی۔ پڑھائی کا سلسلہ ختم ہوا تو اماں کو ہماری رخصتی کی فکر ہو گئی۔ اماں بار بار ایک ہی فکرہ کہتی تھی کہ جن کے سر پر باپ نہیں ہوتے ان کی شادیاں بہت مشکل سے ہوتی ہیں، لیکن میں اماں کو اکثر کہتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ فضول میں ٹینشن لیتی ہیں۔ اماں نے پھر بھی محلے کی بہت ساری خواتین کو ہماری شادی کے لیے، رشتوں کے لیے کہہ رکھا تھا کہ میری بچیوں کے لیے اچھے سے رشتے ڈھونڈ دو۔ عائشہ اور میں، ہم دونوں کہنے کو تو جڑواں بہنیں تھیں، پر ہم دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ہم بالکل ایسے تھیں جیسے آگ اور پانی۔ عائشہ جتنی کم گو اور سادہ مزاج تھی، میں اتنی ہی پھرتیلی اور شوخ اور چنچل۔ اسی لیے اماں کو میں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ پہلے عائشہ کا رشتہ پکا ہوگا، تب اس کے بعد آپ میرے لیے رشتہ تلاش کریں گی۔ اماں بھی میری ضد کے آگے اب ہار مان چکی تھی، لیکن اماں نے ایک بات کہی تھی کہ تم دونوں کی شادی میں اکٹھے کروں گی۔ رشتے والی آنٹی اماں سے ملنے آئیں تو ان کے چہرے کی چمک سے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی اچھی خبر لے کر آئی ہیں۔ تو اماں کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ارے نائلہ، تمہاری بیٹی عائشہ کے لیے میں نے بہت ہی اچھا گھر تلاش کیا ہے، بہت عیش کرے گی اس گھر میں جا کر۔ میں بھی یہ بات سن رہی تھی اور میں نے مسکراتے ہوئے عائشہ کو تنگ کرنے کے غرض سے اشارہ کیا تو وہ شرمانے لگی۔ اماں نے آنٹی سے لڑکے والوں کی ساری تفصیل پوچھی۔ وہ لوگ تو کافی امیر تھے، لڑکے کا اپنا بزنس تھا۔ اماں نے جلدی سے کہا کہ ان کو فوراً ہی میرے گھر لے آئیں تاکہ یہاں پر رشتہ طے ہو سکے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد عائشہ کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ گئے۔ وہ لوگ کافی لینڈ لارڈ تھے، لیکن میں نے جیسے ہی ان کا رویہ دیکھا تو مجھے وہ لوگ اچھے نہیں لگے۔ ان کے لہجے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ ان کو اپنے پیسے پر بہت غرور ہے۔ کچھ دیر بعد اماں سے کہنے لگی کہ ماشاءاللہ آپ کی تو دونوں بیٹیاں کافی پیاری ہیں، لیکن میرے بیٹے کو آپ کی بیٹی ارزا پسند آئی ہے۔ یہ سن کر تو اماں کے ساتھ ساتھ میں بھی پریشان ہو گئی۔ میری نظر جیسے ہی اس لڑکے پر گئی تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں خاموشی سے ہمیں دیکھ رہی تھی، پھر دوبارہ بولی کہ ہمیں اپنا فیصلہ سنا دیں۔ اماں نے جلدی سے اسے جواب دیا کہ ارزا کا تو فی الحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ویسے بھی ہم نے اپنی بیٹی عائشہ کے رشتے کی ہی بات کی تھی۔ پر لڑکی کی ماں اپنا چہرہ بگاڑتے ہوئے بولی کہ نہیں، ہم اگر رشتہ لیں گے تو ارزا کا ہی لیں گے، ورنہ ہماری طرف سے تو صاف جواب ہے۔ اماں نے بھی انہیں یہی کہا کہ پھر ہماری طرف سے نہ ہی ہے۔
لڑکی کی ماں جیسے ہی اٹھی تو باقی سب بھی اس کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے، جبکہ اماں کرسی پر خاموش سی بیٹھ گئیں۔ عائشہ فوراً ان کے پاس گئی، جانتی تھی کہ اب انہیں دکھ ہوگا۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ میری کزن کی شادی قریب آ گئی تھی، ہم سب نے بہت دھوم دھام سے شادی میں شرکت کی۔ عائشہ اس رات جیسے ہی میرے پاس آئی تو کہنے لگی، ارزا تمہیں پتا ہے کہ عالیہ کا ولیمہ کسی اور جگہ شفٹ ہو گیا ہے، کیونکہ لڑکے کی خواہش تھی کہ اس کا ولیمہ یادگار ہو۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو حیران ہو گئی کہ اتنی جلدی سب کچھ کیسے بدل گیا، کیونکہ پرسوں تو عالیہ کا ولیمہ تھا۔ مجھے بھی پریشانی ہو گئی۔ جیسے ہی عائشہ نے بتایا کہ اب ولیمہ ایک بڑے سے فارم ہاؤس میں ہوگا تو ہم تو حیران ہی رہ گئے۔ مجھے اپنے ابا کا وہ فارم ہاؤس یاد آنے لگا جو دادی نے کئی سال پہلے بند کروا دیا تھا۔ میں یہی سوچ کر عائشہ سے کہنے لگی کہ عائشہ، کاش ہماری شادی بھی کسی ایسی جگہ پر ہو تو کتنا مزہ آئے۔ پر دادی کو خدا بخشیں جنہوں نے فارم ہاؤس کو کھولنے پر پابندی لگا دی تھی۔ عائشہ میری بات سن کر کافی ڈر گئی۔ وہ کہنے لگی، نا ارزا، تمہیں یاد ہے نا کہ رات کو فارم ہاؤس میں ہولناک آوازیں آتی تھیں جیسے کوئی جن بھوت اس میں رہتا ہو، اسی لیے تو وہ دادی نے بند کر دیا تھا۔ اس کی بات سن کر تو میں اس کا مذاق اڑانے لگی کہ تم کیا بچوں والی باتیں کر رہی ہو، بھلا آج کل کون ان چیزوں پر یقین کرتا ہے۔ لیکن عائشہ بھی اپنی بات پر قائم تھی کہ اگر یہ بات جھوٹ ہوتی تو چھوٹی چچی کی موت کی وجہ سامنے آ جاتی جو اچانک سے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ عائشہ کی بات سن کر مجھے وہ منظر یاد آنے لگا جب چچی کی شادی ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ تیار ہو کر رہتی تھی، خوبصورت بھی بہت تھی۔ انہیں فارم ہاؤس لے کر گئے، اس وقت وہ نیا نیا بنا تھا۔ وہ اس میں پھر رہی تھیں، پائل پہن کر کبھی ادھر سے ادھر گھومتی پھر رہی تھی کہ اچانک چچی کی چیخوں کی آواز آئی۔ ان کے بال کوئی کھینچنے لگا۔ یہ کام جو بھی کرتا وہ چچی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کے ساتھ اس طرح 2-3 واقعات ہوئے۔ سارے گھر والے بہت پریشان ہوئے، لیکن کچھ دیر کے بعد ایک بابا نے بتایا کہ چچی پر ایک جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ کسی نے ان کی بات پر یقین نہ کیا اور روحانی علاج نہ کروایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چچی ایک روز فارم ہاؤس جانے کی ضد کرنے لگی، لیکن وہ نہیں مانی تو چچا انہیں وہاں لے گئے۔ لیکن اچانک ہی ایک شام چچا اپنے کام سے واپس آئے تو انہیں چچی کا بے جان وجود ملا، جو سب کے لیے کافی حیران کن تھا۔ سب کو بہت صدمہ ہوا اور اس کے بعد دادی نے وہ فارم ہاؤس بند کر دیا۔ اب کوئی بھی اس زمین کو خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ عائشہ نے جیسے ہی چٹکی بجائی تو میں فوراً ماضی سے حال میں واپس آئی۔ عائشہ یہ بول کر میرے پاس سے اٹھ گئی کہ میں تو عالیہ کے ولیمے پر نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں اسے سمجھانے لگی کہ چچی کی موت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، موت تو برحق ہے، اسی لیے تم بھی اس ولیمے پر ضرور جاؤ گی، سمجھی؟ عائشہ کی ایک نہ چلی اور ایک دن بعد ہم دونوں اماں کے ساتھ عائشہ کے ولیمے میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ وہ فارم ہاؤس کافی دور واقع ہوا تھا۔ عالیہ کا سسرال بھی اسی جنگل کے پاس بنے ایک بنگلے میں رہتا تھا۔ عائشہ عالیہ کو ڈرانے لگی کہ یہاں اتنے سنسان جگہ پر اگر تم پر کوئی جن عاشق ہو گیا تو۔ عائشہ کی بات سن کر میں اور عالیہ دونوں ہنسنے لگے اور کہنے لگے، جس جن نے عاشق ہونا تھا اس کے ساتھ ہی تو میری شادی ہو گئی ہے۔ ہم دونوں عالیہ کی بات پر قہقہ لگانے لگے۔ اس طرح عالیہ کا ولیمہ کافی یادگار بن گیا۔ ولیمہ والے دن سب لوگ ہی فارم ہاؤس آ گئے تھے جب اچانک سے میری نظر عالیہ پر گئی، جو کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو عالیہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے سائڈ پر لے گئی اور کہنے لگی، ارزا، میں بہت بڑی پریشانی میں ہوں۔ ایاز نے مجھے منہ دکھائی میں جو انگوٹھی دی تھی جو گھر پر ہی رہ گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں وہ کہاں سے لے کر آؤں۔ میں نے اس سے کہا، تم فکر مت کرو، میں لے آتی ہوں۔ پر میری بات سن کر عالیہ مجھے ڈانٹنے لگی کہ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اکیلے گھر نہیں جا سکتی، کیونکہ گھر تو جنگل سے گزر کر آئے گا اور اندھیرا بھی بہت زیادہ ہے۔ میں اس کی بات پر مسکرائی اور یہ کہہ کر باہر نکل گئی کہ اچھا، میں عائشہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ جیسے ہی میری نظر عائشہ پر گئی تو وہ مہمانوں کی خاطر مدارات میں لگی ہوئی تھی۔ میں اب خود ہی فارم ہاؤس سے باہر نکل گئی کیونکہ عالیہ کو اس انگوٹھی کی ضرورت تھی۔ جیسے ہی باہر نکلی تو میرے دونوں اطراف ایک گھنا جنگل تھا۔ وہاں سے بہت عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جھینگروں کی بولنے کی آواز ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ میں وہاں سے تیزی سے نکل جانا چاہتی تھی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں میرے ساتھ کوئی پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر، کچھ دیر کے بعد میں گھر پہنچی۔ عالیہ کا سسرال کافی امیر تھا، گھر سے ہی میں اندازہ لگا چکی تھی۔ گھر کے باہر ایک گارڈ تھا، مجھے اکیلا دیکھ کر گھبرایا اور پوچھنے لگا کہ آپ کس کے ساتھ آئی ہیں؟
لیکن میں نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور اندر جانے لگی۔ سنسان گھر میرے اندر عجیب سی بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے یہاں پر کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن اچانک سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ سب تو فنکشن پر تھے، پھر گھر پر کون موجود تھا؟ وہ آواز نیچے والے پورشن سے آ رہی تھی۔ میں جلدی سے عالیہ کی انگوٹھی اس کی بتائی ہوئی جگہ سے اٹھائی اور نیچے جانے لگی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، مگر ایک کمرے میں روشنی تھی۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ اس طرف گئی، دروازہ کھولا تو روح فنا ہو گئی۔ اندر موجود انسان کو دیکھ کر میں بے ساختہ بولی، آپ کون؟ تو وہ انسان میری طرف دیکھنے لگا، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، بس مسکرانے لگا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں وہاں رکتی، لہٰذا فوراً سے فارم ہاؤس کی طرف چلی گئی اور جا کر اس کو وہ انگوٹھی دے دی۔ مجھے وہ سب یاد آنے لگا۔ میں عالیہ سے پوچھنے لگی کہ عالیہ، تمہارے سسرال میں کون کون ہے؟ تو عالیہ نے حیران ہو کر کہا، میرے شوہر، ان کا ایک بھائی یعنی کہ میرا دیور، اور ایک نند۔ میں اس کی بات سن کر سمجھ گئی کہ شاید وہ پھر اس کا دیور ہی ہوگا جو کسی وجہ سے یہاں نہیں آ سکا، کیونکہ اس فنکشن پر کوئی اس کا ذکر ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں بھی اب سب کچھ بھلایا اس فنکشن کو انجوائے کرنے لگی، اور فنکشن بیت گیا۔ کچھ دن کے بعد اچانک ہی اماں سارے گھر کی صفائی کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر اماں کو میں کہنے لگی کہ آج کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں۔ اماں میری بات پر مسکرائیں، کیونکہ پچھلی دفعہ ایسی صفائی تب ہوئی تھی جب عائشہ کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے تھے۔ جیسے ہی رشتے والی آنٹی کا خیال آیا تو اماں کو منع کر دیا کہ اس بار کوئی بھی رشتہ ان سے نہ کروائیں، کیونکہ پہلے بھی کافی گھمنڈی لوگوں سے ہمارا پالا پڑا تھا۔ تو کہنے لگی، عالیہ کے سسرال والوں کو تم دونوں بہت پسند آئی ہو، اسی لیے وہ تم دونوں کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی میں نے خبر سنی تو مجھے اس لڑکے کا خیال آیا۔ میں اماں سے پوچھنے لگی کہ آخر لڑکا کون ہے؟ اماں نے بتایا ایک تو نور کا دیور ہے اور دوسرا اسلم کا ماموزاد ہے جو شہر سے باہر ہوتا ہے۔ میں بھی بہت متجسس تھی کہ نہ جانے میری قسمت میں کون لکھا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی وہ مہمان آئے تو ہم دونوں بہنوں کو عالیہ کی ساس نے بہت پیار کیا۔ عالیہ کی ساس ہمیں بہت پسند آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، میرے فہیم کو بالکل ایسی ہی ہنستی کھیلتی بیوی چاہیے تھی جو اس کے مزاج کی ہو۔ ان کی بات پر میں مسکرا دی تھی۔ وہ جب بھی اپنے بیٹے کا ذکر کرتی تو میرے دماغ میں اسی لڑکے کا تصور آنے لگتا۔ اس طرح میری بہن کی منگنی عالیہ کے دیور سے ہو گئی، جبکہ میری منگنی اسلم کے چھوٹے بھائی فہیم سے ہو گئی تھی۔ میں عالیہ کی دیورانی بننے جا رہی تھی اور عالیہ بھی بہت خوش تھی، پر اماں نے فہیم کی ماں سے کچھ وقت مانگا تھا اور ان سے گزارش کرتے ہوئے بولی کہ میں نے ابھی تک اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی جہیز نہیں تیار کیا، اسی لیے مجھے کچھ وقت چاہیے۔ تو فہیم کی ماں یہ سن کر کہنے لگیں کہ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہم دونوں بہنیں تو اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی تھیں۔ میری شادی 1 سال بعد تھی، کیونکہ فہیم باہر ملک میں ہوتا تھا۔ مجھے بھی حیرت ہوئی کہ کچھ عرصہ پہلے ہی تو وہ واپس آیا تھا، لیکن اس 1 سال کے اندر میں عالیہ سے ملنے سسرال چلی جاتی تھی، کیونکہ ساس میری منتیں کرتی تھی۔ ایک روز میں عالیہ کے کہنے پر سسرال چلی گئی، لیکن اچانک سے ہی موسم کافی خراب ہو گیا اور بارش ہونے لگی۔ عالیہ کو یاد آیا کہ اس نے تار پر کپڑے ڈالے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ ارزا یار، جلدی سے چھت پر جا کر تار سے کپڑے اتار لاؤ۔ میں بھی اس کی بات سن کر چھت پر چلی گئی۔ بارش بہت تیز تھی۔ میں کپڑے اتارنے لگی۔ میری نظر چھت کی دوسری جانب فہیم پر گئی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ تو ملک سے باہر گیا ہوا تھا، پھر واپس کیسے آیا؟ اور اگر وہ واپس آیا بھی تھا تو کسی نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں کپڑوں کو چھوڑتے اس کی جانب جانے لگی۔ فہیم مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا، میں بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ منگنی کے بعد میں اس سے دوسری مرتبہ مل رہی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے قریب گئی تو میرے چہرے پر مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ فہیم بھی مسکرانے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے دیکھتے ساتھ وہ کہنے لگا، اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں تو کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ اس کا یہ سوال سن کر مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے اپنے ساتھ دبئی لے کر جانا چاہتا ہے۔ تبھی میں شرماتے ہوئے کہنے لگی، تم جہاں مجھے لے کر چلو گے میں وہیں چلی جاؤں گی۔ پھر آہستہ سے میری کلائی پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی، اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور حرکت کرتا۔ جب یہ کہہ کر جلدی سے میں اپنی کلائی آزاد کروانے لگی۔ پلیز، یہ سب شادی کے بعد، پہلے اچھا نہیں لگتا، اگر کسی نے دیکھ لیا۔ لیکن فہیم نے جیسے ہی میری بات سنی تو اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ نہ جانے اسے اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی شدت تھی کہ مجھے تو خوف آنے لگا۔ وہ مجھے بہت خوفناک طریقے سے دیکھ رہا تھا، جیسے مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ کیا اس کو اتنا غصہ آتا تھا؟
میں ایک دم اپنی جگہ سے ہلی اور واپس جانے لگی، لیکن جیسے ہی عالیہ نے مجھے خالی ہاتھ دیکھا تو بولنے لگی تم تو چھت پر کپڑے اتارنے گئی تھی نا؟ پر میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد میں گھر آ گئی، پر میرا سر کافی بری طرح سے دکھنے لگا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عالیہ لوگوں نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی۔ فہیم پاکستان ہی ہے۔ میں نے جیسے ہی اماں کو بتایا کہ فہیم پاکستان ہے، وہ گھر پر ہی تھا، تو اماں حیرانی سے بولی کہ تمہارے ہوش تو ٹھیک ہیں؟ ابھی کل میری تمہاری ساس سے بات ہوئی ہے اور وہ بتا رہی تھی کہ فہیم دبئی کے دوسرے شہر گیا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جیسے ہی اماں کی یہ بات سنی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اگر فہیم وہاں نہیں تھا تو پھر وہ کون تھا جو میرے اتنا قریب تھا؟ مجھے تو اس کی گرم سانسوں کی مہک بہکا رہی تھی۔ خود سے نفرت ہونے لگی، گھن آنے لگی۔ اگر وہ فہیم نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ اماں میرے سسرال والے بس 3 ہی بہن بھائی ہیں۔ اماں میری عجیب سے سوالات پر حیران ہو گئی۔ ہاں ہاں، اور کہنے لگی اگر یقین نہیں آتا تو اپنی ہونے والی ساس سے پوچھ لو۔ میں بھی چپ ہو گئی، لیکن اس دن کے بعد میری طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ یہ سال میرے لیے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اچانک ہی جب رات کو سوتی تھی تو میرا سر چکرانے لگتا تھا، گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سر پر کوئی کھڑا ہو اور میرے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہو۔ میری آنکھوں میں خوف رہنے لگا تھا۔ ہر وقت آس پاس کسی کے موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ کاش میں نے فہیم کی تصویر دیکھ لی ہوتی تو اس روز میرے ساتھ چھت پر وہ سب نہ ہوتا، لیکن ہمارے خاندان میں تو ایسا رواج ہی نہیں ہے۔ ہماری شادی کے دن قریب آ چکے تھے۔ اماں شادی کی تیاریوں میں مگن تھی اور میرا ولیمہ بھی اسی فارم ہاؤس میں رکھا گیا تھا۔ اس بات پر میں مسکرا دی۔ یہ میری مہندی کا دن تھا جب سبھی میری تعریف کر رہے تھے۔ عائشہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس کا سٹیج الگ تھا۔ میرے سٹیج پر میرے سسرال والے تھے۔ اچانک سے مجھے عالیہ میرے پاس سے گزری تو مجھے عجیب سی مہک کا احساس ہوا تھا۔ وہ مہک کافی تیز تھی، میں حیران ہو گئی تھی کیونکہ عالیہ کو کسی بھی قسم کے پرفیوم سے الرجی تھی۔ پھر یہ مہک کس چیز کی تھی؟ عالیہ کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ تم کب سے خوشبو لگانے لگی؟ تو وہ مجھے کہنے لگی تم تو پاگل ہو، میں کیوں خوشبو لگاؤں گی؟ عالیہ کی اس بات نے تو مجھے اور بھی الجھن میں ڈال دیا۔ میری شادی کا دن جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، میں ویسے ویسے خوف زدہ ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے دن میں دلہن بنی ہوئی تھی، سب لوگ میری نظر اتار رہے تھے۔ میری رخصتی جیسی ہوئی، میرے شوہر بھی بہت اچھے تھے۔ وہ سارے راستے مجھے کوئی نہ کوئی لطیفہ سنا دیتے تھے جس کی وجہ سے مجھے ہنسی آ جاتی تھی۔ میں سسرال آ گئی تھی۔ میرے سسرال والوں نے میرا ویلکم بہت خوبصورت طریقے سے کیا اور میں اپنے کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب میری نظر دور کھڑکی کھلی جھاڑیوں پر پڑی۔ اس کھڑکی سے اس جنگل کا نظارہ آرام سے کیا جا سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہاں تو وہی شخص کھڑا تھا جو اس دن مجھے چھت پر ملا تھا۔ میں آج اسے تیسری دفعہ دیکھ رہی تھی، پر وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ تو کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی اور پھر وہ مسکرانے لگا۔ اس کی یہ مسکراہٹ مجھے عجیب سا احساس دلا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس جنگل میں دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ میں اپنے شوہر کو بلانے لگی تاکہ میرے شوہر فوراً سے کمرے میں آ جائے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے شوہر کو مزید آوازیں دیتی، اچانک میری نظر میرے کمرے کے سامنے والی دیوار پر گئی تو میں نے چیخ ماری۔ سب لوگ اس کمرے میں آ گئے۔ میرے شوہر نے مجھے سہارا دیا، پر وہ بھی کافی غمگین تھے کیونکہ میں نے کچھ دیر پہلے اس روم میں انہی کے ایک کزن کی لٹکی ہوئی لاش دیکھی تھی۔ ان کا وہ کزن جو پوری شادی میں میری بہت زیادہ تصویریں کھینچ رہا تھا اور مجھ سے بہت زیادہ مذاق کر رہا تھا۔ میرے شوہر نے عالیہ کو بولا کہ تم مرزا کو اپنے روم میں لے جاؤ۔ عالیہ میرے ساتھ مجھے سہارا دیتی ہوئی اپنے روم کی طرف لے گئی اور کہنے لگی ارزا تم فکر مت کرو، یہ تمہارا روم نہیں تھا بلکہ تمہارا روم تو دوسرا ہے، وہ روم تو کافی عرصے سے بند ہے۔ عالیہ کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میری چھٹی حس جاگ پڑی۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ اس بندے کو کون مار سکتا ہے؟ اچانک مجھے وہی شخص یاد آنے لگا جسے میں نے اس دن دیکھا تھا۔ دوبارہ وہی مہک میرے کمرے میں بھی آنے لگی۔ میں جلدی سے نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں نے نماز پڑھی تو مجھے سکون ملا۔ پھر میں دوبارہ سے اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے کھلی ہوئی کھڑکیوں سے خوف آنے لگا۔ میں یہی سوچ کر دوبارہ سے کھڑکی بند کرنے لگی کہ میری نظر پھر سے اسی کالے سے سائے پر پڑی۔ اچانک سے کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔
میں نے چیخنا چاہا تو سامنے اپنے شوہر کو دیکھا۔ میں فوراً سے ان کے سینے کے ساتھ جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے حوصلہ دیا۔ آج سے میری زندگی بدلنے والی ہے، مجھے مضبوط بننا ہوگا۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے۔ کچھ دن بعد وہ واپس دبئی چلے گئے، پر میری شادی کو ابھی صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ اسی لیے میری ساس ہمیشہ یہی بولتی تھی کہ مجھے بن سنور کر رہنا چاہیے۔ میری ساس اس طرح خوش ہوتی تھی۔ شام کو کام سے فارغ ہو کر میں اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ میں جیسے ہی سونے کے لیے لیٹی تو مجھے ایسا لگا جیسے بستر پر کوئی میرے ساتھ موجود ہے۔ مجھے اچانک سے عالیہ کا خیال آیا، کیونکہ اس کا شوہر کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس لیے بھی میں پرسکون ہو کر سو گئی۔ اگلی صبح عالیہ جلدی سے اپنے روم میں چلی گئی۔ میں کچن میں گئی تو عالیہ ناشتہ بنا رہے تھے۔ میں پوچھنے لگی، رات نیند ٹھیک سے آئی تھی؟ وہ میری بات سن کر بولی، ہاں، لیکن امی جان کافی خراٹے لیتی ہیں، آج سے تم مجھے اپنے روم میں ہی سونا ہے۔ عالیہ کی یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ اگر عالیہ امی جان کے ساتھ سوئی تھی تو پھر رات کو میرے ساتھ کون سویا؟ میرے چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ عالیہ ایک دم پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا، گرمی لگ رہی ہے، چلو چھت پر چلتے ہیں، کافی اچھا موسم ہے، ویسے بھی سارا کام تو ہو گیا۔ عالیہ میرا ہاتھ تھامے مجھے چھت پر لے جانے لگی، تو پھر ہم دونوں چھت پر ٹہلنے لگی۔ میں عالیہ کے ساتھ کافی ہنس کر باتیں کر رہی تھی، پر مجھے ایسے لگا جیسے کسی کے نظروں کے حصار میں میرا وجود ہے۔ اسی لیے میں اپنی بات کو روک کر سامنے کی طرف دیکھنے لگی۔ سامنے گھنا جنگل تھا۔ عالیہ بھی میری حرکت نوٹ کر چکی تھی، تبھی پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ میں نے اسے کہا، کچھ نہیں۔ اچانک سے ہی امی نے عالیہ کو آواز لگائی تو وہ مجھ سے کہنے لگی، ارزا تم میرا انتظار کرو، میں ابھی آئی۔ وہ جیسے ہی نیچے گئی، اچانک سے کسی نے میرے کھلے ہوئے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچا، جس کے ساتھ ہی میری چیخ نکل گئی۔ تیزی سے بھاگنے لگی جب مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے دھکا دیا ہو۔ اس وجہ سے میں فرش پر گر گئی۔ مجھے چوٹ بھی آئی، میرے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے میرا وجود ہوا میں لہرانے لگا، میرا سانس بند ہونے لگا۔ ہمت کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور چلانے لگی، کون ہو تم اور یہ سب میرے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ میری اس بات پر دوسری جانب سے خوفناک قہقہا گونجا، اور اس کے بعد ایک عجیب سی روشنی کے ساتھ اس شخص میرے سامنے نمودار ہوا۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ عام انسان نہیں لگ رہا تھا، وہ تو کوئی جن تھا جس کے سر پر 2 سینگ بھی تھے، اور وہ انتہائی خون خوار لگ رہا تھا۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تم میرے ساتھ چلو گی، یہ تم نے کہا تھا، پر تم اپنی بات سے پھر گئی اور مجھے دھوکہ دیا۔ یہ سب جو میں نے تمہارے ساتھ کیا اسی دھوکے کی ہلکی سی سزا ہے، لیکن آئندہ اگر تم نے میری کوئی بات نہ مانی تو تمہیں اس سے بھی دردناک سزا دوں گا۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس نے ایک نظر میری خوبصورتی کو دیکھا اور کہنے لگا، خبردار اگر آج کے بعد تم نے میرے علاوہ کسی اور کے لیے خود کو تیار کیا، ورنہ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ تمہاری یہ خوبصورتی صرف میرے لیے ہے۔ اس جنزادے نے جیسے ہی یہ بات کہی تو میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے مجھے عالیہ کی آواز آئی۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تو سیدھا عالیہ کے گلے لگ گئی۔ عالیہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا۔ میں اسے اشارہ کرنے لگی اور بولنے لگی کہ عالیہ وہاں پر کوئی تھا۔ عالیہ نے جیسے ادھر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ مجھے تسلی دینے لگی کہ تمہیں وہم ہوا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آج رات میں عالیہ کے پاس سونے کے لیے چلی گئی۔ رات کو پھر سے مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرا وہ ہاتھ تھاما ہو جس میں خراشیں تھیں۔ میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی کمرے میں دیکھا تو عالیہ کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جنزادہ یہاں پر موجود ہے، لیکن مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے ایسے لگا جیسے میرے کوئی قریب آ رہا ہے۔ اس کی گہری گرم سانسوں کی حرارت مجھے اپنے جسم پر محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یہ آواز بہت قریب سے آ رہی تھی۔ میری روح خوف سے فنا ہو رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے اندر سے میری جان نکال لی ہو۔ اچانک سے مجھے جیسے دل خراب ہونے لگا۔ میں ایک دم سے واش روم چلی گئی۔ آئینے کے سامنے جیسے ہی کھڑی ہوئی تو اپنے پیچھے اس جنزادے کو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ عالیہ بھی ایک دم ڈر کر اٹھ گئی، فوراً باہر روم میں آ گئی۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ میں نے اسے بتایا کہ
پھر سے میں نے کسی کو دیکھا ہے۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ عالیہ کو یہ بتا سکوں کہ میں نے جن زادے کو دیکھا ہے۔ میری بات سن کر عالیہ نے واش روم میں جا کر دیکھا تو کہنے لگی وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے عالیہ کی بات سنی تو کافی حیران ہوئی۔ عالیہ نے مجھے پھر سے تسلی دی اور کہا کہ سو جا۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور اپنی آنکھیں بھیج لیں، لیکن اچانک سے جن زادہ میرے سامنے کھڑا ہوا اور مسکرانے لگا۔ اس کی شیطانی مسکراہٹ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے دوبارہ سے قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی، لیکن ایسا لگ رہا تھا میرے حلق میں کسی نے میری آواز دبا دی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا، تم میرے ساتھ جا کر ہی رہو گی، جو وعدہ تم نے کیا تھا اسے تو نبھانا ہی ہوگا۔ وہ میرے اور قریب آ گیا۔ وہ جن زادہ یہ بولتے ہی میرے اور قریب آتا گیا۔ میں نے عالیہ کو بلانا چاہا پر میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک وہ میرے سامنے کوئی منتر پڑھنے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میری آنکھ کھلی تو میں عالیہ کے بیڈ پر موجود تھی۔ مجھے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں سب کو بتانے لگی کہ اس گھر پر جن کا سایہ ہے، مگر کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ میں نے امی کو بول دیا تھا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رک سکتی، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، لیکن وہ مجھے سمجھانے لگی کہ ایسا نہیں کہتے، وہ کل واپس آ رہا ہے، وہ آ جائے تو اس سے پوچھ کر آ جانا۔ مجھے اس جنزادے کا خوف کم ہی ہونے کا نام نہیں دے رہا تھا۔ میرے شوہر جیسے ہی واپس آئے تو میرا ان کے قریب جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ میری حالت دیکھ کر سمجھ گئے اور مجھ سے پیار سے پوچھنے لگے کہ اگر تمہیں کسی بات کا ڈر ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے ساتھ ایک جنزادہ ہے جو مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ میرے شوہر نے امی سے مشورہ کیا اور کہا کہ میرا علاج کسی بابا کے پاس ہی ہوگا، ہمیں اس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ میرے شوہر نے جیسے ہی بابا سے رابطہ کیا تو بابا شہر سے باہر تھا۔ اس نے کہا کہ میں 1 دن کے بعد واپس آؤں گا۔ میں جان گئی کہ مجھے یہ 1 دن پھر سے اسی اذیت سے گزرنا پڑے گا۔ سب میرے لیے کافی مشکل ہو گیا تھا، پر میرے شوہر بہت اچھے تھے۔ میں انہی کے ساتھ تھی، 1 منٹ کے لیے مجھے کوئی اکیلا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میرا تو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میں اپنے روم میں اپنی امی سے بات کرنے لگی اور پھر الماری سیٹ کرنے لگی جب اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو جیسے میں وہیں برف سی بن گئی، کیونکہ یہ تپش مجھے تب ہی محسوس ہوئی جب وہ جنزادہ آس پاس ہوتا تھا۔ میں دل ہی دل میں ورد کرنے لگی تھی، پر جانتی تھی کہ اگر زیادہ ورد پڑھے تو میری آواز چلی جائے گی اور مجھ میں وہ سکت نہیں رہے گی، اسی لیے رک گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی تو میری جان میں جان آئی۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا اور سکھ کا سانس لیا۔ فہیم، آپ نے تو مجھے ڈرا دیا تھا۔ وہ میری بات سن کر عجیب سے تاثرات سے مجھے دیکھنے لگے۔ اچانک سے انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے بیڈ کی جانب لے کر جانے لگے۔ میں ان کا ارادہ بھانپ چکی تھی، جبھی فوراً سے بولے، آپ تو آج مجھے باہر لے کر جانے والے تھے۔ لیکن میرے شوہر نے میری کسی بھی بات کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ مجھے بیڈ پر لے کر آ گئے، لیکن اچانک ہی روم کا دروازہ کھلا۔ کسی کے آنے کے ڈر سے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تھوڑا دور ہو جائے، لیکن جیسے ہی میری نظر سامنے گئی تو میرے شوہر کمرے کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر کانپنے لگی کہ اگر میرے شوہر باہر تھے تو اندر کون تھا؟ یہ سوچ کر ہی میں زاروں قطار رونے لگی۔ میرے شوہر پوچھنے لگے کیا ہوا؟ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ جان گئے کہ یہ جن مجھ پر عاشق ہے اور مجھے پانا چاہتا ہے، جبکہ کوئی بھی میرے قریب آئے گا تو وہ اسے تکلیف پہنچائے گا، میں یہ بھی جان چکی تھی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو۔ جب وہ مجھے حوصلہ دے کر اپنے سینے میں بھینچ رہے تھے، جب اچانک سے میری کھڑکی کا ایک شیشہ چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ میں خوف سے ان کے سینے میں اور سمٹ گئی۔ اپنے شوہر سے کہنے لگی، دیکھا وہ جنزادہ یہی تھا، وہ ہم دونوں کے بیچ میں آنا چاہتا ہے۔ اگر میں نے آپ کو اپنے پاس بلایا تو وہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ آپ دور چلے جائیں مجھ سے، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں صرف آپ کی زندگی چاہتی ہوں، آپ مجھے طلاق دے دیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے شوہر نے ایک زور کا تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا اور کہا، کیا تمہیں میری مردانگی پہ شک ہے؟ کیا میں تمہیں محفوظ نہیں رکھ سکتا؟ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی؟ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تم صرف میری ہو۔ ہاں، میری موت کے بعد کوئی جن تمہیں لے کر جا سکتا ہے، لیکن اتنی آسانی سے نہیں۔ میں روتے ہوئے چیخنے لگی، وہ یہی تو چاہتا ہے، وہ آپ کو مارنا ہی تو چاہتا ہے۔ نہیں مار سکتا وہ مجھے۔ میرے شوہر نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، وہ بھی ضد میں آ گئے تھے۔
کچھ دیر بعد پھر سے میرے پاس آئے، جب اچانک ایک خوفناک آواز کے ساتھ کانچ دوبارہ ٹوٹا اور ایک دم سے میرے شوہر کے ہاتھ میں چپ گیا۔ میرے شوہر کی چیخ پورے کمرے میں گونجی، پر اسی لمحے میں ان تک پہنچی جب وہ جنزادہ مجھے میرے بالوں سے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگا، لیکن شوہر نے میری ایک ٹانگ کھینچ لی اور سختی سے پکڑ لی۔ جنزادے کی خوفناک آواز پورے کمرے میں گونجی، چھوڑ دو اسے ورنہ تم زندہ نہیں رہو گے۔ شوہر کو اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا، جب اچانک سے ہی شوہر کا وجود ہوا میں اڑتا ہوا دھڑام سے فرش پر گرا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ جنزادہ مجھے باہر لے کر جانے لگا تھا، لیکن جیسے ہی ایک سٹینڈ پر مجھے قرآن مجید دکھائی دیا تو میں نے جھٹ سے قرآن مجید کو اپنے دائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ ایسا لگا جیسے اس جنزادے نے مجھے ایک دم آزاد کر دیا، لیکن میرے حواس اب قابو میں نہیں تھے۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش آیا تو شوہر میرے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہیں سلامت دیکھ کر جیسے مجھے ایسا لگا میں دوبارہ سے زندہ ہو گئی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد میرے کمرے میں کافی ضعیف شخص میرے سامنے کھڑے تھے، جن کا لباس کافی صاف ستھرا اور خوبصورت تھا۔ بڑی سی داڑھی تھی اور ہاتھ میں ایک موٹی سی تسبیح تھی۔ شوہر نے مجھے تسلی دی اور کہا، عرضہ اب تم بالکل پریشان نہیں ہو، میں نے ساری بات بابا جی کو بتا دی ہے۔ بابا جی نے جلدی سے ایک پانی کی بوتل منگوائی۔ شوہر کچھ دیر بعد ہی پانی کی بوتل لے کر آئے تو انہوں نے تقریباً آدھا گھنٹہ اس پر کچھ پڑھا اور پھر اس پانی پر دم کیا۔ بابا جی کہنے لگے، یہ پانی کافی پاک ہے، اس پانی کو کثرت سے پینا ہے، جبکہ یاد رہے کہ یہ پانی فرش پر نہ گرے۔ اگر کوئی بھی مشکوک جگہ لگے تو اس پانی کو اس جگہ پر چھڑکنا ہے۔ میں نے بابا کی ہر ہدایت نوٹ کر لی اور پھر ان کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں جلدی سے اپنے روم میں گئی اور کھڑکی کے کونے والی جگہ پر تیزی سے وہ پانی چھڑکنے لگی، کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے مجھے جن کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ کافی جوش و ولولے سے میں یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ میرے دل کو سکون ملنے لگا تھا۔ اب میں بالکل آزاد ہوں۔ بابا اگلے دن دوبارہ آئے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ میری رات کیسی گزری۔ میں کافی خوشی خوشی ان کو بتانے لگی کہ میرے ساتھ کوئی بھی ہولناک واقعہ نہیں ہوا۔ وہ میری بات سن کر سارے گھر والے پرسکون ہو گئے تھے، جبکہ بابا اب مجھے مزید دم کرنے لگے تھے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں کچھ ورد کیا، مجھ پر پھونکنے لگے۔ شوہر کو کافی تجسس ہونے لگا۔ وہ بابا سے پوچھنے لگے کہ آخر وہ جنزادہ میری بیوی پر عاشق کیوں ہوا ہے؟ تو بابا نے بتایا کہ تمہاری بیوی سچ سنور کر اس کے سامنے گئی تھی، اسی وجہ سے اس رات پہلی نظر میں ہی وہ جنزادہ تمہاری بیوی پر عاشق ہو گیا، اور تمہاری بیوی اسے شاید اپنا منگیتر سمجھی تھی، تبھی غلطی سے اس سے بات کر بیٹھی اور اس سے اس کے ساتھ جانے کا وعدہ کر لیا۔ وہ جنزادہ تمہاری بیوی کا اور بھی دیوانہ ہو گیا۔ امی جان نے جیسی یہ بات سنی تو پچھتانے لگی، کیونکہ وہی کہتی تھی کہ میں نئی نویلی دلہن ہوں اور مجھے سچ سنور کر رہنا چاہیے۔ شوہر نے بابا سے پوچھا کہ کیا اب وہ جنزادہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا؟ تو اس کے جواب میں بابا نے کہا، نہیں، وہ واپس ضرور آئے گا، کیونکہ اب وہ اور بھی بھڑک چکا ہے اور ضرور وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا جس سے نقصان ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ کوئی نقصان کرے گا تو اس سے پہلے ہی ہم اسے قید کر لیں گے۔ وہ دوبارہ واپس آئے گا، یہ الفاظ سن کر تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ وہ جنزادہ کہیں مر کھپ گیا ہوگا اور اب میں آزاد ہو گئی ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہم پھر سے اس جنزادے کا انتظار کرنے لگے، پر فی الحال اس کے آنے کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب میری ساس میرے کمرے میں آئیں۔ وہ رو رہی تھی اور کہنے لگیں کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ تم بند سنور کر رہو۔ میں بھول گئی تھی کہ یہاں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے، یہ گھر تو بہت دور ہے آبادی سے۔ میں نے انہیں چپ کروایا اور کہا، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں۔ تقریباً 3 دن کے بعد مجھے پھر سے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ میں جان گئی کہ وہ جنزادہ یہیں کہیں آس پاس ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا، اس نے جلدی سے بابا کو اطلاع کر دی۔ بابا بھی آ گئے۔ وہ جنزادہ اپنے روپ میں واپس آ گیا تھا اور دوبارہ مجھے اسی طرح سے دھمکانے کے لیے آیا تھا، یا شاید مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ جیسے ہی بابا نے اس کے سامنے آ کر ورد کرنا شروع کیا تو وہ جنزادہ تڑپنے لگا۔ وہ مجھے گھسیٹ رہا تھا، لیکن بابا کے ورد کے بعد وہ اپنا آپ بچانے لگا۔ جب وہ ورد اس کے کانوں میں جا رہا تھا تو اس کے کانوں سے ایک نیلا مادہ نکلنے لگا۔ وہ خوفناک چیخیں لگانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ جن بے جان سا ہو گیا۔ بابا نے پھر سے اس جن پر کچھ پڑھ کر پھونکا
جس کی وجہ سے اگلے ہی لمحے اس کا وجود غائب ہو گیا۔ ہر طرف سکون چھا گیا۔ بابا نے ہم سب کو بتایا کہ وہ واپس اپنی دنیا میں پلٹ کر جا چکا ہے اور اب دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ہم سب کو بھی نصیحت کی تھی کہ ہمیں اب باقاعدگی سے نماز پڑھنی ہے، ہر وقت وضو میں رہنا ہے، اور کوشش کریں کہ جس جگہ ویرانے میں آپ کا گھر ہے یہاں سے چھوڑ کر کسی آبادی والی جگہ پڑھ لیں، اور اگر ارد گرد مسجد ہو تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ میں اب بہت خوش تھی کیونکہ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، لیکن اب میری زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے خواہش کی تھی کہ مجھے آپ کے ساتھ دبئی جانا ہے، مجھے یہاں سے لے جائیں۔ میرے شوہر نے سب سے پہلے اپنا گھر بیچا اور گھر ایک آبادی والی جگہ پر لیا، اور اس کے بعد میرا ویزا بھی خود کے ساتھ کٹوایا۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ دبئی چلی گئی تھی۔ میں یہاں پر بہت خوش تھی، اور میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔